کبھی بدلتے ہی نہیں، جہاں ہیں وہیں اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ یہ تو ابھی سیدھی سی بات لکھتا ہے، اب اس سے اونچی بات لکھتا ہے۔ اب ایک پہلے مثال دیتا ہے کہ جیسے کوئی باپ کسی اندھیری رات میں اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا ذرا فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں کام کراؤ، تو راستہ اندھیرا، گلیاں سنسان، آدمیوں کا آنا جانا بند ہو چکا۔ اب وہ بیٹا اپنے کہنے والے باپ کو حیرت سے دیکھے گا کہ میں اتنا چھوٹا، کم سن، کمزور، اتنی تاریک رات میں اور اتنے بھیانک موقع پر یہ مجھے بھیج رہے ہیں، تو باپ کی بات کا انکار تو نہیں کرے گا سعادت مندی کی بنا پر، مگر جانے میں تردد کرے گا۔ لیکن اگر وہی باپ کہہ دے کہ بیٹا چلو میں پیچھے سے آ رہا ہوں، تو چاہے ہزاروں خطرات ہوں مگر اب بیٹا بلا کسی خوف اور ڈر کے بڑھتا ہی جائے گا آگے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا مددگار پیچھے سے آ رہا ہے۔ صاحب انگریز لکھتا ہے کہ یہ قوم کیوں نہیں میٹھی اور بڑھتی گئی کہ ان کے عقیدے میں ان کا امام موجود ہے۔ وہ کہتا ہے تم بڑھتے چلو ہم آ رہے ہیں، اس لیے طاقتیں مٹ گئیں، حکومتیں مٹ گئیں، خزانے ختم ہو گئے، دولت سرمایہ برباد ہو گیا، مگر ان کو جب دیکھا تھا 5 تو دیکھا بعد میں 6، اور 6 جہاں دیکھا تھا محض 7، اور جہاں 7 دیکھا تھا محض 10، اور جہاں 10 دیکھا تھا 20۔ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں ہم کیا کہیں، شاعر کا گیا ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ ہم تو ابھی زمین پر نہیں یوں کہہ رہے ہیں، یہ الب یہاں اٹھا رہے ہیں، ذرا اور گگارین ایسے ترقی کریں ہم بھی چلیں گے، کوئی ہم پیچھے کسی سے نہیں سمجھے۔ کپڑا جیسے دنیا پہنتے ویسے ہم بھی پہنتے ہیں، اور جیسے دنیا کھانا کھاتے ہم بھی کھاتے ہیں، نہیں سمجھے۔ کیا سمجھا رہا ہوں، مجلس کی اہمیت پر اب گفتگو آ گئی کہ جیسا لوگ کھاتے ویسا ہم بھی کھاتے ہیں، اور جیسے ان کے مکان میں ہیں ویسے ہمارے پاس بھی ہے، جیسے ان کے پاس زمین ہے ہمارے پاس بھی ہے۔ وہ 1-2 عید کر کے تھک جاتے ہیں، 1-2، اور اس عید میں بھی ہم برابر کے شریک، اس عید میں بھی ہم برابر کے شریک، اور پھر ہمارے سال بھر 12 مہینے، عید ہے تو محرم ہے تو 40 ہے تو 40واں ہے، آج ان کی ولادت، آج ان کی شہادت، روز خرچہ ہی خرچہ۔ نہیں غور کیا دیداری، اگر دنیا کے کسی مذہب میں اتنا خرچہ ہوتا تو بھیک بھی مانگتی تو خرچہ نہ پورا ہوتا۔ دنیا کے کسی مذہب میں اتنا خرچہ ہوتا نہیں بھائی، یہ نیاز کا خرچہ ہے، یہ حاضری کا خرچہ ہے، یہ کپڑے کا خرچہ ہے، یہ زرعی کا خرچہ ہے، یہ ادا خانے کا خرچہ، یہ تو ایک مدرسہ ایک مسجد بنا کے الگ، ہم مدرسہ بھی بنائے ہیں، مسجد بھی بنائے ہیں، پھر امام باڑہ بھی بنائے، پھر کربلا بھی بنائے۔ کہا بھائی نہیں، انڈیا میں کوئی ایسا گاؤں ہے جہاں امام باڑہ ہو اور کربلا نہ ہو؟ سمجھ رہے ہیں، آپ کے یہاں بھی ہے۔ ہمارے انڈیا کا ایک اصول ہے کہ جس بستی میں ایک گھر بھی شیعہ ہوگا تو اس کا ایک امام باڑہ یہاں ہوگا تو کربلا کہیں بہت دور ہوگی، تو یہاں سے جلوس نکلے گا کربلا جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں فلسفہ میری سمجھ میں آئی، کربلا کیوں بنایا گیا، جگہ جگہ کربلا کیوں بنائی گئی؟ مول صاحب سنیے، زین العابدین جتنا سمجھاتا ہے کہ دنیا ہمیں جب مٹانے پر آئے تو امام رضا کے روضے پر گولہ باری کبھی ہوئی نا، آج بھی امام کے روضے کو مٹانے کی کوشش ہے، کربلا بھی محفوظ نہیں۔ توجہ کا طالب، ہم نے ہر بستی میں اس لیے کربلا بنائی ہے کہ جب کربلا کو لوگ مٹانا چاہیں گے تو صدیوں لگ جائیں گے ہمارے مصنوعی کربلا بنانے کو مٹانے میں۔ نہیں غور کیا، اصل کربلا کو بچانے کے لیے ہم نے بستی بستی کربلا بنائی ہے۔ مٹاؤ کہاں سے مٹاؤ گے؟ کوپا گنج سے تو کراری میں رہے گا، کراری کا مٹاؤ تو منجھن پور رہے، اور مجمن پور سے مٹاؤ تو داؤد پور۔ الہ آباد کے گاؤں کے نام لے رہا ہوں، سنیے۔ اور گاؤں کہاں سے داؤد پور سے مٹاؤ گے تو دادو پور میں رہے گا، اور داؤد پور کی کربلا مٹا دو گے تو کوشمبی میں رہے گی، اور کوشمبی کی مٹاؤ گے تو مصطفیٰ آباد والی رہے گی، اور مصطفیٰ آباد والی مٹا دو گے تو یگونا والی رہے گی، اور یگونا میں مٹا دو گے تو ایک سورا والی رہ جائے گی۔ کتنے نام بتاؤں عزیزان گرامی، اور سارے الہ آباد کے مٹا دو تو بنارس میں رہیں گے کربلا، 1-2 نہیں 10، اور بنارس کی بھی مٹا دو تو اعظم گڑھ کی رہے گی، اور اعظم گڑھ کی مٹا دو تو گورکھپور کی کربلا رہے گی، اور اصل کربلا بچی رہے گی۔ اصل کربلا تو جو جملہ میں نے کہا نا، اب حدیث سے ثبوت دے دوں کہ اگر دنیا بھیک بھی مانگتی تو اتنے خرچے، 2 مہینہ مسلسل
ہم کو بھی دیں. دیکھا میں اپنے ہی کو کہوں کسی اور مولوی کو نہیں احترام کر. پڑھے لکھے مولوی کا میں احترام کرتا ہوں, جو بے پڑھا لکھا بن گیا مولوی اس کا نہیں احترام کرتا. میں اصلی امام کی کو امام مانتا ہوں, بناوٹی کو نہیں. جو مولوی پڑھا لکھا ہو میں اس کا احترام کرتا ہوں, کسی علاقے کا ہو. اور جو صرف کھانے کمانے کے لیے پہن کے لباس مولوی بنے, میری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ لوگ ہیں نا سیدھے خیال والے کہ جو ذاکری کرے اس کی عزت کرو. زین العابدین کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ذاکری ثواب نہیں ہے, جھوٹی سچی غلط سلط روایت جو ہی ہو جائے اس میں ثواب ہے, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ چھٹے امام کا ارشاد ہے. صلوات پڑھیے, سنا دوں, دیر تو ہو گئی. پہلے کتاب کا نام سن لے جہاں جہاں بیٹھے ہیں مومنین, اور خصوصاً بزرگ پڑھے لکھے سے خطاب کر رہا ہے یہ گناہگار, کہ علامہ علی اکبر نہاوندی, اتفاق سے اس وقت مرکز کے کمیٹی کے صدر کا نام بھی علی اکبر ہے. علامہ علی اکبر نہاوندی نے اپنی کتاب انوار المواہب میں یہ لکھا. کیا لکھا؟ کہ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ ہر عمل خیر کی جزا اللہ نے 1 درہم مثلا خرچ کرو تو 10 درہم کا ثواب دیتا ہے, مگر میرے جد حسین کی عزاداری ایسا عمل خیر ہے کہ 1 درہم خرچ کرو تو 70 درہم کا ثواب دیتا ہے خدا. اب 10 کی قید اٹھ گئی, 70 درہم کا ثواب خدا دیتا ہے. اور کار خیر میں جو تم 1 درہم خرچ کیے 10 ثواب تو اللہ دے دیتا ہے, مگر اس 1 درہم کو لوٹانے کا وعدہ نہیں کرتا. حسین کی عزاداری کے سلسلے میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو 1 درہم خرچ کرے تو 70 گنا خدا ثواب دیتا ہے, اور پھر وعدہ کرتا ہے کہ میرے بندے سال پورا نہیں ہوگا کہ یہ درہم تجھے پھر میں لوٹا دوں گا. کسی نے, اور یہی ہے بنیاد اس عزاداری کی, نہیں سمجھے؟ کہ اگر وہ چلا گیا ہوتا, اور دیکھے بڑے بڑے میں نے مسلمانوں کو دیکھا 1-2 سال حج کر لیے, نہیں سمجھے, اب نہیں ہے جی, تو بہانہ بناتے ہیں کہ 1 ہی مرتبہ واجب تھا, 1 مرتبہ واجب تھا تو پھر اس واجب کو سنت, ہم تو یہ سنت کر رہے ہیں, نہیں سمجھے؟ واجب نہیں ہے, سنت ہے. مگر جب ہم نے آج خرچہ کیا, مثلا ہم نے اپنے والد و دادا کو دیکھا, اوہو جتنا ساسا رہتا تھا نا ذوالحجہ کے مہینے میں اکٹھا کیا کیا ہے دیکھو ذرا, اور چادرات سے جو لگانا شروع کیا تو اشرا چہلم کرتے کرتے معلوم ہو گیا اب گھر میں کھانے کو نہیں ہے, اور ربیع الاول کا 9 گزر جائے نا تو دیکھو پھر گھر میں پیسے ہی پیسہ, پھر خوشحالی ہی خوشحالی ہے, اور پھر ذوالحجہ کا چاند دیکھ جائے تو پھر تیاری شروع ہو جائے. تو اس کا مطلب کہ جو اللہ نے وعدہ لوٹانے کا کیا ہے, اگر حج کر کے جیسے جیب خالی ہو گیا اب نہیں جانے کا نام لیتے, ایسے ہمارا بھی جیب خالی ہو جاتا تو اب چاند نظر آتا محرم کا تو مجلس نہ ہوتی, مگر جیسے کپار سال ہوئی تھی اس سال اس سے زیادہ رونق سے. اور میری دعا ہے آپ کے لیے بھی کہ اس سال جتنی رونق سے ہے آنے والے سال میں اس سے زیادہ رونق کے ساتھ, اور اس کے بعد اس سے زیادہ. جب ملک ہمارا تقسیم ہو گیا تھا تو بزرگوں کے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ اب عزاداری کیسے ہوگی, یہ تو گھر گاؤں لٹ گئے اور سرمایہ ہمارا چلا گیا دوسروں کے ہاتھ میں. اللہ کا شکر ہے کہ بزرگ گھر بیٹھے رہے, نئی نسل جب آئی تعلیم حاصل کیا, باہر نکلے کمائے, تو باپ دادے زمیندارے کے دور میں جو لطف نہیں اٹھائے وہ اب دور آ گیا. اور جیسے باپ دادے نہیں مجلس کیے, ان کے پہلے بنائے ہوئے ادا خانے کچے تھے اب پکے ہو گئے, اور اب پکے ہی نہیں, تب چراغ جلا کے مجلس ہوتی تھی, اب راڈ جلا کے. جی لطف لیجئے. اور پہلے بھونے ہوئے چنے بانٹ دیتے تھے, اب تو بریانی سے کم کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا. صلوات بر محمد جی. پھر کبھی فلسفہ اس کا بھی سنا دوں گا, بس وقت کرنے میں گنجائش نہیں ہے, 2-3 منٹ سنے عزیزانی. پھر کیا اس مجلس کی اہمیت ہے؟ یہ زینب کی کوششوں کا نتیجہ ہے, شہزادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی علمی ہے کہ زینب نے مجلس کی بنیاد رکھی باقاعدہ, مگر امام کی موجودگی میں. اور جو امام کی موجودگی میں کوئی کام ہو اور امام منع نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ یہ ہو. اور کیسی مجلس عزیزان گرامی اور ماتمداران حسینی. 3 منٹ سے زیادہ میں صاحب نہیں پڑھوں گا, اور یہ بھی اطمینان ہے کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو
کے لیے رومال زہرا اسی مجلس میں منتظر ہے. دے دو میرے لال کے نام پر ایک قطرہ ہی صحیح. وہ دکھیا ماں ہر جگہ مجلس میں حاضر رہتے ہیں, ہاتھ میں ایک رومال ہے. اے میرے بیٹے کے رونے والوں, کتنے تم خوش نصیب ہو کہ یہ دکھیا ماں حسین کی تمہارے آنسوؤں کو لینے کے لیے آئی ہے. تو عزیزان گرامی سنا, 1400 تقریباً گزر گئے واقع کربلا کو. آج بھی جب ہم روز پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتا, آپ سنتے ہیں. مگر جو زینب نے مجلس کی بنیاد رکھی, جانتے ہیں وہاں کوئی روایت نہیں تھی, چشمدید واقعہ بھی تھا. اور چشمدید شہداء کے سر کیسی مجلس تھی, غم خیز, قیامت خیز. سمجھ گئے نا مجلس کیسی تھی؟ جب رہائی ملی تو کہا کہ بیٹا جاؤ, کہو ہم کوئی مجرم ہیں کہ بھاگے یہاں سے, چلے جاؤ جلدی سے. ہم بے قصور یوسف کی طرح ہیں, جب تک یہاں اپنے ماں جائے کی مجلس نہیں کر لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے. جاؤ کہو ایک گھر خالی کرا دے. گھر خالی ہوا. پھر کہا کہ کہو ہمارے شہیدوں کے سر زیارت کے لیے دے دے. ماتمدار ایک لمحہ فکریہ ہے, 2-3 منٹ, میں نے کہا 3 منٹ سے زیادہ نہیں. آپ تصور کریں, ہم علی اکبر حضرت عباس علیہ السلام کے سروں کے کٹنے کی بات اور ان کے مصائب آج پڑھتے ہیں تو رونا آتا ہے, اور آج سنتے ہیں تو رونا. اور وہاں پڑھنے کی بات نہیں تھی. اب ترتیب نہیں ہے. یوں کہتا ہوں کہ ایک سر آیا چاند کی طرح چمکتا. ایک بیوہ نے اپنے کمسن بچوں کو سنبھالا, ہاتھ پھیلایا, ہاں ایک کمرے بنی ہاشم. سمجھ گئے, یہ حضرت عباس کی بیوہ ہے. اپنے سرتاج کا سر لینے کے لیے بڑی, ہاتھ میں سر لیا, ایک کوہرام برپا ہوا اس خانے میں. بس اس کو سینے سے لگایا, ایک قبر بنی ہاشم, اے ام البنین کے آسمان کے چاند. ارے تو ابھی کمال کو بھی نہیں پہنچا تھا کہ گہن لگ گیا. سر رکھا گیا کہ دروازے پر ایک دوسرا سر آ گیا. سمجھ گیا عزیزان گرامی, حسن کی بیوہ ام فروا آگے بڑھی, اے میرا کی نشانی, اے نابالغ میرے بیٹے, آ تیرے کٹے ہوئے سر کو لے لوں, بلائے لوں. جناب ام فروا نے بوسا لیا لبوں کا, ایک طرف سر. اب یہ ترتیب کسی کتاب میں نہ ڈھونڈیے گا, یہ میری بنائی ہوئی ترتیب. پھر 2 سر آ گئے ایک ساتھ. سمجھ گئے نا, یہ زینب کی گود کے پالے اور محمد کے سر ہے, کوئی اس کا لینے والا نہیں بڑھا. تو وہ شام کی جو عورتیں پرسہ دینے آئی تھی, ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھایا, اے پالنے والے, ارے یہ کن بچوں کا سر ہے جن کا کوئی لینے والا نہیں. زینب آگے بڑھی, اے بی بی ایسا نہ کہو, ارے یہ دونوں لال میرے ہیں. اگر سکینہ زندہ رہتی تو میں ان سروں کو لے لیتی, مگر میں اپنے بھیا کے سر کے انتظار میں. ماتم داران حسین 2 جملے سنے, عجب بے کسی کا لمحہ.